تو بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے پہلے آپ کو یہ عرض کیا ہے کہ خالق کے امر سے جب کوئی مادہ وجود میں آتا ہے، اللہ کے حکم سے جب کوئی مادہ وجود میں آتا ہے اس کے وہ جو مادے کے پیچھے کا جو پروسیس ہے وہ غیر مرئی حقائق ہوتے ہیں. یہ ساری کی ساری جو اللہ نے مادے کو وجود میں لانا ہے، اس کے لیے اس کا کن کہنا جو ہے وہ امر ہے، وہ کام ہے. اللہ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میٹا فزکس ہے جی، اور اس کا اطلاق پھر اللہ نے انسان کو نائب بنایا، اور پھر انسان اپنی ذہنی کاوشوں سے اس کے ذہن پر روحانی کیفیات اثر کرتی ہیں اور وہ پروسیس کرتا ہے. یہاں میں مثال دیتا ہوں کہ جو سائنٹسٹ ہیں وہ مادے میں تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ایک نئی چیز ریسرچ کے ساتھ ساتھ وہ پیدا کرتے ہیں. اور جو روحانی لوگ ہوتے ہیں وہ ماورائی قوتوں میں تحقیق کرتے ہیں، جو مابعد الطبیعات پہ جو مخفی اب اگلا میں جملہ کہوں گا کہ مابعد الطبیعات پہ تحقیق کرنے کی لیبارٹری کہاں ہوتی ہے؟ وہ لیبارٹری ان کا اثر، اس کا ٹول کیا ہوتا ہے؟ وہ جب اثر کرتے ہیں انسانی رویوں پر، روحانی طور پر. میں اب چشتی صاحب کے پاس جاؤں؟ ٹھہرے ذرا. وہ جب اثر کرتے ہیں انسانی رویوں پر، ٹھیک ہو گیا، انسانی رویے جب تبدیل ہوتے ہیں تو نفس جو ہے بہتر ہوتا ہے. پھر وہ انسانی ذہنی معاملات پر اثر کرتے ہیں، پھر وہ انسانی جسمانی معاملات پر اثر کرتے ہیں. شاہ جی پھر یہاں سے یہ تو یہ دیکھیں کتب بھائی رکیں، اب یہ ہے ڈومین روحانیت کی. اب یہی روحانیت کی نکل نہیں رہی نا. نہیں اگر یہ روحانیت کی ڈومین نکلتی تو ایک فتوے پہ سارا ملک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. روحانیت کا اثر تو نظر آیا نا. روحانی بندے کا کام، کوئی حلال کہہ دے حرام کہہ دے سارا ملک. روحانی فتوے کا کام، روحانی بندے کا کام فتویٰ نہیں ہے، تبدیلی انسان کے اندر کے رویے پہ اثر انداز ہونا. ایک فتویٰ اثر انداز کرتا ہے نا، فتویٰ علمی طور پر. علامہ بشیر نے فتویٰ دیا، سارا عراق لڑنے چلا گیا، تبدیلی آئی نا، اثر ہوا نا. روحانی انسان ایک ہیلر کی طرح ہوتا ہے جو ہیلنگ دیتا ہے. کس چیز کو؟ انسانوں کو، ان کی جسمانی ہیل کرتا ہے، کس زخم کو؟ جسمانی معاملات میں، بیماریوں میں، ذہنی معاملات میں، رویوں میں. یہ اسپرچل ریمیڈی دیکھیں، انسان ازل سے دو طرح سے روحانیت سے مستفید ہوتا رہا. نہیں دیکھیں، انسان دو طرح سے مستفید ہوتا آ رہا ہے، مادی ذرائع سے اور غیر مادی ذرائع سے. مادی ذرائع سے جیسے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، میڈیسن لیتا ہے، لیکن وہ بھی روحانی قوتوں کے ذریعے آیا. غیر مادی جو ہے وہ کلام کے اثر سے، اللہ کے کلام کی تاثیر سے. کوئی اعتراض نہیں ہے، سنت ہے، حدیث ہے. بالکل. پھر روحانیت لیکن دیکھیں یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا نا. صحابہ جیسے ہر بندہ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا. نہیں جیسے ہر کمپیریزن نہیں ہو سکتا. نہیں صحابہ نے کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ صحابہ نے وہی سورہ پڑھی اور وہ بچھو کا زہر چلا گیا. تو سارے صحابہ دم نہیں کرتے تھے؟ سارے کرتے تھے. نہیں، سارے روایات میں ایسا نہیں ہے. نہ کریں ایسا. دیکھیں ہیلنگ کا کام اللہ کے رسول نے حکم دے دیا وہ سب پہ فتویٰ لگتا ہے. کر سکتے ہیں، لیکن روایات میں ایسا نہیں آتا کہ سب کے سب صحابہ. کچھ صحابہ حافظ تھے، کچھ صحابہ مفسر تھے، کچھ صحابہ محدث تھے، کچھ صحابہ جو تھے وہ. یہ ڈومینز ہیں کتب بھائی. عالم ہونا، مفسر ہونا، محدث ہونا، قاری ہونا، حافظ ہونا اور اسپرچولسٹ ہونا. علی حجویر صحابیوں کے زمانے سے بہت بعد میں. یہاں رکیں ذرا، میں تھوڑی سی گزارش. یہ انسان کے اندر صلاحیت ہمہ جہت ہو سکتی ہیں، یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. ایک اسپرچولسٹ ہمہ جہت صلاحیت کا مالک ہو سکتا ہے، جیسے غوث پاک تھے، جیسے داتا حضور تھے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا. اب کسی کے اندر صرف قرآن پاک کی تفسیر کی ڈومین ہے، محدث کی. کوئی بھی کوالٹی ہو تو وہ اسپرچول ہے. اس کی روحانی قوتیں اس کو اس طرف لے گئیں کہ وہ قرآن کو بیان کرے. آپ سمجھنے کی تھوڑا سا کوشش کریں کہ یہ میں کیسے سمجھنا ہے. میں چشتی کو شامل کر لوں، مجھے اردو میں سمجھائے گا. نہیں دیکھیں اردو میں چشتی میں آ رہا ہوں، دیکھیں میری بات سنیں. چلے ٹھیک ہے. چشتی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو روحانی قوتیں ہیں بھائی مجھے سمجھا دو یہ کیا چیز ہے. ابھی تک ہم فیض تو پہنچا نہیں سک رہے، مجھے قوتیں سمجھا دو روحانی کیا ہیں. دیکھیے روحانی قوتیں وہ اللہ کے حکم سے حاصل ہوتی ہیں، انسان کی محنت سے حاصل ہوتی ہیں. ہونے کو ہو تو ایک لفظ سن لیجئے. اب مطلب کہ سن لیجئے، بتی کے پیچھے لگا دیے ٹرک. اللہ کے حکم بتی کے پیچھے انشاءاللہ ایک جنرل بات ہے نا. دیکھیے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شخص کسی کو فیض دے نہیں سکتا. سن لیجئے، روحانی طاقتوں کی طرف جانے سے وہ تو بہت آگے کی بات ہے نا.
ہمیں پیچھے کی نہیں سمجھا پا رہے آپ آگے کی طرف جانا ہے. ایک لفظ سے تقدیر بدل جاتی ہے, ایک لفظ سے فیض مل جاتا ہے. اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم سے جو ہے نا وہ انسان کی جو ہے وہ ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. کیونکہ سن لیجیے اللہ اور بدلنے والا میں خدا کا نام سن لیجیے نا, اب سن لیجیے, کیونکہ اس حرف کے پیچھے جو ہے وہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے, روحانی طاقت ہوتی ہے, ڈیوائن انرجی ہوتی ہے جو اللہ نے اس حرف کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہے, اس اسم میں رکھی ہوئی ہوتی ہے, اس آیت میں رکھی ہوئی, سن لیجیے, اس آیت میں رکھی ہوئی ہوتی ہے جو کہ ایک بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے, ذکر کر رہا ہوتا ہے, اس کے ذکر کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر جو ہے وہ روحانیت اور اللہ کی طرف سے جو رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں وہ اسے بیدار کر رہی ہوتی ہیں, اس سے وہ لوگوں کو. میرے مرشد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے ہیں, ابو ہریرہ جو ہے وہ راستے میں کھڑے ہیں, پوچھا کیا پڑھ رہے ہو, کہا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہوں. کہا پڑھا کرو, اس سے 99 بیماریاں دور ہوتی ہیں. اب اس میں کون سی روحانیت ہے؟ سنت رسول ہے پڑھنا. سر یہ لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ حدیث اتنی ہے, اللہ کا نام لیں یار. صرف آپ نے حدیث تک محدود ہو گئے. یہ دیکھیے کہ وہ الفاظ کیا ہیں, وہ اللہ کا ذکر ہے, اللہ کے نام ہے, اللہ کی بندگی ہے, اللہ کی پاکیزگی ہے, اللہ ٹھیک ہے, ان الفاظ کے اندر اللہ کی جو ہے وہ نام ہے, ان کے اندر اللہ نے اثرات ڈالے. یہ فرمائیے کہ یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ کا اللہ کے رسول نے صحابی کو فرمایا, یہ سب صحابہ اور امتیوں پہ ہے یا صرف ابو ہریرہ پر ہے؟ سب صحابہ اور امتیوں پر ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. لیکن ایک بات مجھے سر سمجھا دیجئے, میں چھوٹی سی گزارش کرنے لگا ہوں. جی بسم اللہ. صحابی بچھو کے کانٹے کا دم کرتا ہے, شفا ہو جاتی ہے, میں کرتا ہوں نہیں ہوتا. صحابی جو ہے یا مولا کائنات کچھ فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, میں کرتا ہوں ہوتا نہیں ہے. قرآن وہ بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن میں بھی پڑھ رہا ہوں. یہاں پہ روحانیت کا مسئلہ آتا ہے. آپ بتائیں نا کیسے کیا ٹھیک ہے نا, آپ بتائیں نا, اس کا جواب دیں. اب آپ بات یہ ہے کہ نہیں بات نہیں, اس کا جواب دیں. کیا ہوا ہے, ہمارے نفوس کا تزکیہ نہیں ہوا. ایک آیت ایک صحابی پڑھتا ہے, شفا ہو جاتی ہے. اچھا شفا ہو جاتی ہے. ادھر مفتی صاحب, علامہ صاحب, بابا جی, پیر صاحب سب پڑھتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں بھائی؟ کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن تو وہی ہے, آیتیں وہی ہیں. صرف کرنے والا جو ہے اس کا تزکیہ نفس ہوا ہو, پھر وہ کرے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. اچھا شاہ جی مرشد پاک, میں آپ کے اس جملے سے شدید اختلاف کرتا ہوں کہ میں قرآن پڑھتا ہوں تو اثر کیوں نہیں ہوتا. قرآن کا وہی فیض ہے, جو پڑھتا ہے ہوتا ہے. آپ کا نہیں اگر ہوتا تو آپ کو اپنے گریبان میں جھاڑ کے نیت کا چیک بیلنس کرنا ہے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی پاناما سے کرانی ہے کہ میرا کیوں نہیں اثر ہو رہا. سارے پاکستان کا کیوں نہیں ہو رہا؟ ہندوؤں کا کرما پڑھیں تو اس کا اثر ہوتا ہے. سر کرما یہ ایسی بات نہیں ہے, اللہ کے کلام کو آپ کہہ رہے ہیں کسی کا ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کچھ بھی پڑھ لیں ہوتا ہے, یہ ان کا ایک عقیدہ ہے. ہم پڑھتے ہیں بہت ساری, کیا خانقاہوں پر لائنیں لگی ہوئی نہیں نظر آتی, لوگوں کو فیض نہیں ملتا, لوگوں کی درگاہوں سے فیض نہیں ملتا. تو بھائی جان مندروں سے نہیں ملتا, چرچوں سے نہیں ملتا. جناب حبل اور نائلہ بدھ سے بھی ملتا تھا, یہ بات نہیں ہے. یہ تو اللہ نے فرمایا کہ جو جس کے اوپر توکل رکھتا ہے اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. یہ بات نہیں, حبل اور نائلہ بتوں سے بھی لوگوں کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کرتے تھے, ایسی بات نہیں ہے. عقائد تو ان کے بھی تھے, لیکن یہاں پر بات روحانیت کی ہو رہی ہے کہ روح کو جو ہے وہ پاکیزہ کیسے کرنا ہے, اور روحانیت جب پاکیزہ ہوتی ہے تو لوگوں کو تسکین قلبی کیسے دینی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آخری لمحات ہیں شاہ جی, آپ نے فرما دینا ہے کہ روح کی پاکیزگی کے کیا طریقے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روح کی پاکیزگی کے تمام وہ طریقے ہیں جو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دی ہیں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ذریعے ہمیں مل چکے ہیں. اچھا, ہم نے ایک مثال بھی دیتے ہیں تھوڑی سی. ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, اس سے روح پاک ہوتی ہے. اس سے روح پاک ہوتی ہے, ٹھیک ہوتی ہے. ہم نے احکام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں ہم نے ان پہ عمل کرنا ہے, اس سے روح پاک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو بہت زیادہ نمازیں پڑھے, جو بہت زیادہ نمازیں پڑھے اور فجر تہجد بھی پڑھے اور اشراق بھی پڑھے, اس کی روح پاک ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اس کے زیادہ ہیں, کیونکہ والذین اشد حبا للہ, وہ لوگ جو کٹ کے کرتے ہیں, جس انٹینسٹی ان کے ہاں جرائم کیوں ہوتے ہیں پھر؟ کن کے ہاں؟ جو اتنی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی جرم ہوتے ہیں. وہاں بھی جرم ہوتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ بات صرف یہ ہے کہ آپ ایک عمل کر رہے ہیں حکم مان کے, آپ حکم مان کے عمل کر رہے ہیں, ایک عادتاً آپ کر رہے ہیں. عادت نہیں بنانی, عادت نہیں, اس کو اللہ کا حکم جان کے کریں. جب آپ مان رہے ہیں کہ اس کا حکم ہے تو اس کو مان کے پڑھیں بھی. شاہ جی یہ بات آئی نا, ٹھیک ہوگی نا, وقت بالکل ختم ہو چکا. اللہ کا حکم مان کے کریں, صرف عادت بنا کے نہ کریں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں, خیال میں برکت اور ہدایت ڈالے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.